بس خواہش یہ تھی کہ ایم اے انگلش کرنا ہے، وہ اگر میٹرک کے بعد ہو سکتا تو شاید میں اس وقت ہی کر لیتا، ایف اے نہ ہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، جب آپ کسی مشکل کو یاد کر کے بیٹھتے ہیں نا کہ یار یہ میری زندگی میں یہ مشکل ہے، پھر فوراً آسانی آ جاتی ہے۔ سر آپ کو کبھی کسی نے بتایا کہ آپ کے چہرے کے اوپر بڑا خوبصورت ڈمپل ہے؟ جی 2-3 لوگوں نے بتایا، لیکن میں اب ان کے بارے میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو بڑیاں گلاں کر دی سے، تو بڑیاں گلاں کر دی سے، کدی کمک ہو کے رہن دیاں، کدی سب کچھ کٹھیاں سہن دیاں، بس جابر جابر کہن دیاں، تو بڑیاں گلاں کر دی سے۔ السلام علیکم، مصعب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں زبیر اوان۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے شخص سے جو کہ بلائنڈ ہے، مگر یہ اپنے دل کی آنکھوں سے، یہ اپنی روح کی آنکھوں سے سب کچھ نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ ان کی کہانی سن کر آپ لوگوں کے اندر بھی انرجی آ جائے گی۔ ان کی جو تعلیم ہے، ان کے جو کارنامے ہیں، وہ سن کر آپ نہ صرف حیران ہوں گے بلکہ آپ کا بھی دل کرے گا کہ آپ کچھ کریں اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے۔ یہ سر جابر صاحب ہیں۔ سب سے پہلے ان کی آپ ایجوکیشن کا سنیں کہ ان کی تعلیم کتنی ہے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ سر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ جی، میں یہ آپ کو اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ یہ تعلیم میں نے حاصل کی ہے، میں آپ کو یہ اس لیے بتاؤں گا کہ یہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں نے جی پہلے مجھے شوق تھا کہ میں ایم اے انگلش کروں، یہ شوق بہت زیادہ تھا، اور میں جب بہت کم بول سکتا تھا، میری وکیبلری میں اردو میں بہت کم لفظ تھے، تو میری خواہش تھی میں انگلش بولوں۔ میں اس وقت جب کوئی پوچھتا تھا کہ کیا کرنا ہے تو میں کہتا تھا میں نے ایم اے انگلش کرنا ہے۔ اللہ نے میٹرک کروایا، خوشیاں منائیں گھر میں، خاندان والوں نے کہ 10 جماعتاں پاس ہو گئی ہیں، 616 نمبر آئے۔ تو ہمارے ایک استاد تھے محمود صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ آگے ایف اے بھی کریں۔ مجھے بھی شوق تھا، بس خواہش یہ تھی کہ ایم اے انگلش کرنا ہے، وہ اگر میٹرک کے بعد ہو سکتا تو شاید میں اس وقت ہی کر لیتا، ایف اے نہ ہی کرتا۔ سو یہ بھی ایک آپشن تھی، لیکن یہ آپشن نہیں تھی، بعد میں پتہ چلا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایف اے کیا، بی اے کیا، الحمدللہ۔ پھر میں نے ایم اے انگلش میں داخلہ لیا ایف سی کالج میں۔ یہ میرا خواب تھا، اور میں یہ روز سوچتا تھا کہ اللہ مجھے ایم اے انگلش کروا رہا ہے، میں ایم اے انگلش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سارے سوال میرے ذہن میں آتے، اور جب میں اس کا جواب مجھے ملتا روز ایم اے انگلش کی کلاس میں بیٹھ کے، تو میں اللہ تعالیٰ کا اس وقت شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے مجھے ایم اے انگلش میں ایڈمیشن لے دیا۔ کرواتا تو اللہ ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا جی۔ بالکل سر، اللہ پاک کرواتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی بھی کسی ایک چیز کی کمی ہو، حالانکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کو وہ بے تحاشا عطا کر دیتا ہے، کچھ میں وہ آزمائش کے لیے کچھ کمیاں رکھتا ہے، مگر بدلے میں بہت ساری خصوصیات بھی دی ہوتی ہیں۔ تو کبھی آپ کے ذہن میں احساس کمتری یا پھر ایسا خیال نہیں آیا کہ یار مجھے نظر نہیں آتا، میں کیسے پڑھوں گا؟ یہ دیکھیں کہ میں نے اس کے بعد ایم اے انگلش کے بعد آگے ایم اے ای ایل ٹی کیا ہے، انگلش لینگویج ٹیچنگ میں ماسٹرز، ایم فل، اب میں پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ ہوں الحمدللہ، یو ایم ٹی سے میرا تعلق ہے۔ تو اس میں کبھی ایسی چیز ذہن میں نہیں آئی، اور یہ اس کا خاص کرم ہے کہ اس نے کبھی آنے نہیں دی، اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ جب کبھی آنے لگی اس نے کوئی اور آسانی دے دی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، جب آپ کسی مشکل کو یاد کر کے بیٹھتے ہیں نا کہ یار یہ میری زندگی میں یہ مشکل ہے، پھر فوراً آسانی آ جاتی ہے۔ مثلاً میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سناتا ہوں۔ ایم اے انگلش کا پیپر تھا، اب تو خیر ڈیجیٹل جو دور ہے اس نے بڑی سہولت دے دی ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت ٹیپ ریکارڈرز کا دور تھا، تو میں اپنا سلیبس ریکارڈ کروایا کرتا تھا۔ چوتھا پیپر تھا پروز کا۔ پروز کا پیپر جب میں تیاری کرنے کے لیے بیٹھا تو میں نے کہا یار اس وقت سارے لوگ پڑھ رہے ہوں گے، تو میرے پاس کوئی ریڈر آ جاتا تو مجھے آسانی ہوتی پڑھنے میں۔ دروازہ نوک ہوتا ہے، میرے ایک دوست آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں گھر میں پڑھ رہا تھا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ تو گھر پڑھ سکتے تھے نا۔ وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، پیپر تیار ہو جائے گا۔
اس وقت مجھے اللہ کا یہ قانون سمجھ میں آیا کہ جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو فوراً کوئی آسانی آ جاتی ہے تاکہ آپ کو مشکل کا دکھ بھول جائے, آپ مشکل کا سوگ زیادہ دیر تک نہ منانے لگیں. میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں جیسے ہی مشکل کا سوگ منانے کے موڈ میں ہوتا ہوں, اللہ پاک آپ کو نوازنے کے موڈ میں آ جاتا ہے. فوراً کوئی آسانی دے دیتا ہے. وہ مجھے کبھی بھی کسی بھی مشکل کا سوگ منانے نہیں دیتا. سر آپ کو کبھی کسی نے بتایا کہ آپ کے چہرے کے اوپر بڑا خوبصورت ڈمپل ہے؟ جی 2-3 لوگوں نے بتایا, لیکن میں اب ان کے بارے میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے جی, تو بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. سر آپ جب علم حاصل کرنے جاتے تھے جی, کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا آپ کو؟ سب سے پہلے تو کلاس میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا تھا مشکل. اگر بہت سارے ٹیچرز مجھے دیکھ رہے ہیں, بلکہ میں اگر نہیں کہوں گا, آپ کا ماشاءاللہ چینل لوگ دیکھتے ہیں اور میں لوگوں سے کہوں گا کیا اسے سبسکرائب بھی کریں. وہ کلاس میں ایڈجسٹ ہونا مشکل ہوتا تھا. میں چاہتا تھا کہ ٹیچر مجھ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں, آپ کیسے پڑھیں گے, میرا انٹروڈکشن لیں, مجھ سے کوئی تھوڑی سی بات کرے. ہوتا ہے نا کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر چاہے آپ کو دے وہ پیناڈول ہی, لیکن آپ سے تھوڑی سی باتیں کر لے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ ٹیچر پوچھے مجھ سے, یہ ایک مشکل ہوتی تھی. بعد میں یہ سمجھ آئی کہ ٹیچرز کا قصور نہیں ہوتا, جب آپ انہیں ایسی ٹریننگ دینی چاہیے انہیں ایسی کہ جس میں انہیں پتہ ہو کہ کوئی ویژولی چیلنج بچہ اگر بیٹھا ہو کلاس میں تو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. تو یہ مشکل آتی تھی, لیکن فوراً جیسے یہ مشکل آتی تھی ٹیچر کہتا تھا آپ کا نام کیا ہے. دیکھیں نا, وہی قانون آ گیا نا اللہ کا. اور بڑی مشکلات ہوتی تھیں, لیکن برے وقت کی یا مشکل کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس سے نکلنا چاہیں نا, یہ خود نکل جاتی ہے. اچھا, آپ ساتھ ساتھ ان کی کوالٹیز کو بھی نوٹ کرتے جائیں کہ اپنی باتوں سے یہ کہیں پہ بھی مایوسی نہیں آپ کو یہ نظر آئے گی ان کی باتوں میں. یہ ساتھ ساتھ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں. اس کے علاوہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں یہ لیکچرار ہیں. یہ بہت سارے بچوں کو علم بانٹتے ہیں, وہ والا علم جو انہوں نے حاصل کیا. کیا پڑھاتے ہیں بچوں کو؟ میں جی انگلش پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. میرا چونکہ سبجیکٹ انگلش ہے اور بچپن سے میرا جو ایک کریز تھا, آئی واز کوائٹ فرینٹک اباؤٹ انگلش, کہ مجھے سیکھنی چاہیے. تو اب کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو انگلش سیکھتے وقت ہمیں مشکلات پیش آئیں, جو مارے ہم نے کھائیں, وہ بچے نہ کھائیں. کہیں سر ایسا ہمارا لگا, جو پیسے ہم نے جتنے لگائے اتنے بچوں کے نہ لگے. ہم انہیں سمجھا دیں کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. کوشش کریں جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے وہ ان کو آنیسٹلی دے دیں. سر جی ہمیں تو استادوں نے مرغا بھی بنایا ہے, بڑی مار بھی پڑی ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے یا آپ لائق تھے؟ نہیں, میں اتنا لائق نہیں تھا, لگا رہتا تھا. میں ابھی بھی لگا رہتا ہوں, پی ایچ ڈی میں بھی. ہمارے جو سپروائزر ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جلدی سے تھیسس مکمل کریں. میں لگا رہتا ہوں. میں اتنا لائق نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں ہوں. بس ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اس سبجیکٹ سے یا اس فیلڈ سے جڑا رہوں. بالکل ڈانٹ پڑتی تھی. مجھے یاد ہے ایم اے میں نے ایک ارریلیونٹ کویسچن پوچھا تھا تو مجھے ڈانٹ دیا گیا تھا, اور بہت شدت سے ڈانٹا گیا تھا اس پہ بھی کہ میرا کویسچن ارریلیونٹ ہے, اور سب سے زیادہ ڈانٹ اس پہ پڑی تھی کہ تم نے سوال کیوں پوچھا. تو جب وہ ڈانٹ آج یاد آتی ہے تو میں بچوں سے پتہ کیا کہتا ہوں کہ مجھ سے جی بھر کے سوال پوچھو. سر آپ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں, کیا سکھاتے ہیں لوگوں کو؟ آپ ان میں کون سی انرجی لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ پازیٹیو سوچیں. ہر بات کا مطلب نیگیٹو نہیں ہوتا. مثلا دیکھیں نا, آپ بچے آ کے ہمیں کچھ چیزیں بتاتے ہیں, کوئی بات ہوتی ہے, کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے, کوئی بھی لائف میں کوئی حادثہ کچھ بھی ہو جاتا ہے, ہم اس کو نہیں بدل سکتے, ہم اس کا معنی بدل سکتے ہیں, ہم اس کے میننگ چینج کر سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہوئی ہوگی. مثلا اگر کوئی بچہ آ کے کہتا ہے کہ ماما آج میرے جو کلاس کے فرینڈ نے اس نے مجھ سے کوئی چیز چھین لی تھی, تو اس کا ایک مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ بیٹا اچھا ایسے گندے بچوں سے دور رہنا چاہیے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے نہیں بچے وہ چھینی نہیں ہوگی, وہ آپ سے لی ہوگی, کل سے نہیں چھینے گا, بھائی ہے نا, کوئی بات نہیں, مذاق کیا ہوگا, ٹھیک ہو جائے گا.
یہ اس کا پازیٹیو میننگ ہم نے بچوں کو بتایا. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں یہ کروں. اور دوسرا کام میں لوگوں سے کہتا ہوں, باقی جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی طرح میں بھی لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی لینگویج پازیٹیو رکھیں. آپ دیکھیں نا, کرونا میں لوگ کرونا سے نہیں اتنے مرے جتنا اس کے بارے میں ڈسکرپشن سن کے مرے. یعنی ہم نے ایسے ایسے لفظ بولے کہ کرونا آپ کو اتنے لوگوں کو نگل گیا, ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا کہ اتنے لوگ کرونا کا شکار ہو گئے, اور آج کرونا نے 6 لوگوں کو اور آ لیا. اب اتنے لوگ سن کے اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ زبان اللہ نے دی ہے, اور خوشخبری یہ ہے کہ اس پہ اختیار اس نے بندے کو دیا. اچھا سر, آپ کو کوئی شخص آ رہا ہو آپ کی طرف, تو کتنے فاصلے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی میرے قریب کھڑا ہے یا آ رہا ہے؟ ہاں, مجھے آنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے, جانے والوں کا نہیں پتہ چلتا کہ وہ کب گئے ہیں زندگی سے, یہ نہیں پتہ چلتا. اچھا, یہ جو آنے والے کا ہے, دیکھیں میں بالکل, ہم لوگوں کی لسننگ اچھی ہوتی ہے, آپ لوگوں کی بھی اچھی ہوتی ہے, لیکن اگر کسی کو ویژولی چیلنج ہے تو چونکہ وہ جو ویژولی چیلنج لوگ ہوتے ہیں وہ سن کے نتیجے نکالتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ یار ادا چہرے تے یار لگتا ہے غصے چ بندہ, باس غصے چ, متھے تو لگتا ہے باس غصے چ. ہم کہتے ہیں لہجے چ لگتا ہے باس اداس ہے, وہ لہجے تو لگتا ہے وہ پریشان ہے, وہ لہجے تو لگتا ہے وہ اندر سنپ ہے, سونا ہے اندر. تو میں تو لہجے سن کے نتیجے نکالنے کا عادی ہوں. اچھا سر, آپ ظاہری بات ہے شاپنگ بھی کرنے جاتے ہوں گے, تو دکانداروں سے پیسوں کے لین دین کے معاملے میں جو پیسے ہوتے ہیں, جو نوٹ ہوتے ہیں, ان کا پتہ چل جاتا ہے یا کبھی کسی نے کوئی آپ کو بھی داشا لگا لیا؟ ساری جیب خالی ہو تو پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر پتہ لگ جاتا ہے, پھر بندہ گھر آ کے بھی نہیں پوچھ سکتا اج پکایا کی ہے, اج کی پکا ہے, وہ کہتے فرش پکا ہے, ٹھیک ہے جی. بالکل پتہ چل جاتا ہے, مجھے اس کی پہچان ہوتی ہے. اور میں یہ میرے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں, میں اگر آپ اجازت دیں تو آج تک کبھی کسی نے پیسوں کے معاملے میں مجھے چیٹ نہیں کیا. یہ معاشرہ اتنا اچھا ہے, یہ اتنے اچھے لوگ ہیں. میں یہ بات ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ جو باہر رہ کر, ہمارے کچھ جاننے والے ہیں انگلینڈ میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار پاکستانی لوگ, یار پاکستان دے لوگ یار کی تسی. میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ اتنا اچھا معاشرہ ہے کہ بعض اوقات میرے جیب میں میری سیلری ہوتی ہے, اور مجھے جب خود سمجھ نہیں آتی, ویسے تو آ جاتی ہے کہ یار کتنے ہیں, وہ کبھی کسی نے چیٹ نہیں کیا, کبھی کسی نے چیٹ نہیں کیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگ اچھے ہیں. ہاں, ان کی اورینٹیشن ہونے والی ہوتی ہے, ان کے اندر اچھائی ہوتی ہے. آج تک زندگی میں کہیں مجھے ٹریولنگ میں, شاپنگ میں اور دوستوں میں لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, تو میں اس سوال کو معاشرے کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں کہ یہ سوسائٹی بڑی اچھی ہے, کبھی کسی نے چیٹ نہیں کیا. کچھ خامیاں ہیں, میرے میں بھی ہیں, میرے بھائی میں بھی ہیں, سوسائٹی میں بھی ہیں, تو وہ خامیاں بری ہیں نا. اچھا, جابر صاحب نے ایک نظم بھی لکھی ہوئی ہے, نظم کون سی ہے سر؟ ہمیں بھی, ہمارے ناظرین کو بھی سنائیں. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شاعری سننا پسند کرتا ہوں, چونکہ شاعر ہم سے زیادہ دیکھتا ہے, اس کا اینگل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور کوئی نئی چیز بتا دیتا ہے. ہر فرد آدھا شاعر ہوتا ہے, وہ فیل کرتا ہے, لیکن جو پورا شاعر ہوتا ہے وہ فیل کر کے کہہ بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو میں نے ایسے ایک فیل کیا, پھر کچھ کہا, اور وہ میرے ریڈیو کے پروگرام سے ہٹ ہوئی, آپ لوگ سب لوگوں نے وہ پسند کی, بہت شکریہ. وہ ایک نظم تھی کہ تو بڑیاں گلاں کر دی سیں, تو بڑیاں گلاں کر دی سیں, کدی کمک ہو کے رہن دیاں, کدی سب کچھ کٹھیاں سہن دیاں, بس جابر جابر کہن دیاں, تو بڑیاں گلاں کر دی سیں. ہر عید تے لارنس جاواں گے, سب چاہ سی رل کے لاواں گے, پھر نواں سٹیٹس لاواں گے, تو بڑیاں گلاں کر دی سے. ہر تتی وانو ڈک لاں گی, سب چھڈ کے تینوں رکھ لاں گی, میں کچ چوڑی دا پھک لاں گی, تو بڑیاں گلاں کر دی سے, تو بڑیاں گلاں کر دی سے. واہ واہ سر, آپ نے تو کمال کر دیا ہے. بہت شکریہ.
بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں بڑی اچھی نظم سنائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر 2 مختلف ریڈیو چینلز ہیں، ان کے اوپر بھی یہ باقاعدہ سے پروگرامز کرتے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ الحمدللہ اللہ پاک نے انہیں بہت ساری صلاحیتوں سے، بہت سارے ان کے اندر خوبیاں ہیں جن سے نوازا ہے. سر جاتے جاتے آخر میں کوئی ایک ہمارے دیکھنے والوں کو بھی کوئی مشورہ دے دیں. میں مشورہ تو نہیں دینے کی پوزیشن میں تو خود سیکھ رہا ہوں. ہاں ایک بات آپ لوگوں سے ضرور کہوں گا کہ آپ کا کام آپ کا تعارف بنے. آپ دیکھیں، آپ اپنا نام بتا کے چپ کر جاتے ہیں. جو لوگ اپنا نام بتا کے خاموش ہو جاتے ہیں تو انہیں ضرورت ہے کہ اسٹرگل کریں، اپنا تعارف کو بڑا کریں، اور آپ کا کام آپ کا تعارف بنے گا انشاءاللہ. اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ خاموش بھی رہیں تو آپ کا کام بولتا ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ کا کام بولے، آپ چاہے بولے یا نہ بولے. یہ تھے جی جابر بھائی. یقیناً ان کی باتیں بہت قیمتی تھیں جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں. سر اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو بہت ساری کامیابیوں سے نوازے. امید کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، ویڈیوز کو شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں کچھ اور نئے لوگوں کے ساتھ، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.